تو سلفا نامی ایک عورت تھی کافرہ کہ جس کے احد کی جنگ کے اندر 2 بچے قتل ہو گئے تھے، جن کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو سلفا نامی عورت نے یہ منت مانگی کہ اگر عاصم کا مجھے سر مل جائے تو میں اس کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیوں گی۔ تو ساتھ ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو عاصم کا سر لے کر آئے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں۔ سفیان بن خالد نے اپنے کچھ ساتھیوں کو مدینہ المنورہ میں بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور وہ مسلمان بن کر آئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے، ایمان ظاہر کر کے آئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے، کچھ حضرات ہمیں دیجیے کہ جو آ کے ہمارے علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کریں، ہمیں باز و نصیحت کریں، اور بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن کر ان کے ساتھ 7 صحابہ کو بھیجا۔ صحابہ کرام کی تعداد 7 بھی ملتی ہے، 10 بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 صحابہ کو بھیجا، جن میں سے حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا، اور جب یہ مدینہ المنورہ سے باہر نکل گئے اور ان کے ساتھ 7 صحابہ بھی ہیں، تو انہوں نے باہر ایک گھات لگائی ہوئی تھی جہاں 200 کافر موجود تھے اور جنگجو تھے، جن میں سے 100 ماہر تیر انداز اور 100 جو تھے وہ صحیح جنگجو تلوار اور نیزہ چلانے والے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں قتل کرنا ہے، انہوں نے ہمیں شہید کرنا ہے، تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے پاس تیر ہے، ہم تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے پاس نیزہ ہے، ہم تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے پاس تلوار ہے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ شروع کر دیا، اور تیروں کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تیروں کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور نیزہ اتنا چلایا کہ حتیٰ کہ آپ کا نیزہ بھی ٹوٹ گیا، نیزے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے اپنی میان سے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور جب تلوار کے ساتھ مقابلہ کیا اور اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ کیا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، 200 کافروں میں سے کافی کو واصل جہنم کیا، اور پھر آپ کی تلوار نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تلوار ٹوٹ گئی، نیچے گر گئی۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کے بالکل شہید ہونے کے قریب آ گئے تو ان کو پتہ تھا کہ سلفا نامی عورت نے منت مانگی ہے کہ میرے سر کے اندر، سر کی کھوپڑی کے اندر یہ شراب پیے گی۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر کر آنے لگے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، میرا سر کٹ رہا ہے تو تیرے راستے پہ کٹ رہا ہے، میرا سر کٹ رہا ہے تیرے دین اسلام کی خاطر کٹ رہا ہے، میرا سر کٹ رہا ہے تیرے محبوب کی یاد میں، تیرے محبوب کے اوپر جان مارنے میں کٹ رہا ہے، تیرے محبوب کی محبت میں کٹ رہا ہے۔ یا اللہ میرے اس سر کی کھوپڑی کے اندر ناپاک شراب نہ آئے۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے آپ شہید ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ شہد کی مکھیاں اللہ کی قدرت کے ساتھ شہد کی مکھیاں کافی اکٹھی ہو کے آ گئیں، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میت تھی، لاش تھی، اس کے ارد گرد ہو گئیں۔ کفار کہنے لگے کہ شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو ہم ان کا سر اتار کر لے جائیں گے اور 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ جب شام ہوئی تو مکھیوں کے جانے کا وقت ہوا تو اللہ جل شانہ نے اتنی تیز بارش برسائی کہ اس بارش کا پانی جو حضرت عاصم کے جسم کو وہ پانی بہا کے لے گیا، اور ان لانتیوں کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ہی نہ ملا، اور دیگر صحابہ قید میں آ گئے۔ حضرت زید بھی، حضرت عبداللہ بن طارق اور دیگر صحابہ قید میں آ گئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر گئے تو امیہ کے بیٹے نے حضرت زید کو خرید لیا،
اور سزا دینے کے لیے کھلے میدان میں لے گیا اور اپنے غلام کو کہا کہ اس کا سر کر۔ وقت ابو سفیان آیا وہاں، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان نے آ کے کہا، اے زید، اگر تیری جگہ پہ ہم تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں اہل خانہ میں بڑے خوشی کے ساتھ رہو، تمہیں کیسا لگے گا؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو حضرت زید نے گرج کے ساتھ فرمایا اور ہاتھ لہرا کے فرمایا، تو یہ بات کرتا ہے کہ یہاں میرے نبی کو میری جگہ پہ قتل کیا جائے اور میں اپنے بیوی بچوں میں خوشی اور آرام سے رہوں، تو یہ بات کرتا ہے؟ ارے مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ جس کمرے میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں اس کمرے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جسم اطہر پر ایک کانٹا چبھے اور آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو اور میں اپنے اہل خانہ میں خوشی کے ساتھ رہوں، مجھے یہ بھی پسند نہیں، تم قتل کرنے کی بات کرتے ہو۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے دی گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق اور محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی ہی محبت اور ایسی ہی بالہانہ عقیدت کرنی ہے۔ تو آیا اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا عاشق مصطفیٰ بنائے۔